بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانفطار مکی صورت ہے، 19 آیات ہیں، ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء فطرت۔ یہ جو فطورت ہے اس کا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا، اور اسی الفاظ پر جو ہے اس کا نام ہے انفطار، یعنی پھٹ جانا۔ اس صورت میں جو موضوع ہے وہ اس کا جو موضوع ہے وہ ہے قیامت، اور پھر اس صورت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ غافل انسانوں کا کیا حشر ہونے والا ہے، یعنی انہیں تنبیہ دی گئی ہے، غفلت میں جو لوگ ہیں انہیں تنبیہ کی گئی ہے، اور انجام بتایا گیا ہے کہ غافل انسانوں کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور جو انسان محتاط زندگی گزار رہا ہے اس کے ساتھ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معاملہ ہوگا، یہ خبر اس میں دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، پھر انسان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرم کرنے والا ہے وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انصاف بھی کرے گا، تو تم بے خوف نہ رہو، تم بے خوف نہ رہو، اس دن کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ پھر یہ کہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا، تم سب کچھ دیکھ لو گے کیونکہ سارا کچھ درج ہو رہا ہے، اور پھر آخر میں پورے زور کے ساتھ، پورے جو ہے یقین کے ساتھ یہ بات بتائی گئی کہ یقیناً یہ دن جو ہے وہ آنے والا ہے، اور وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت کو اس طرح دیکھ لے جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کو پڑھ لے۔ یہ تین سورت جو ہے اس میں قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے، قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اپنے آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھے تو اس کو چاہیے کہ یہ سورت پڑھ لے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس میں قیامت کی خوفناکی، قیامت کے زبردست منظر کا جو ہے وہ نقشہ ہے۔ فطورت کا معنی ہوتا ہے پھٹنا، پھٹ جانا کسی چیز کا، اور لمبائی میں پھٹنا، لمبائی میں پھاڑنا، اس میں شگاف پڑ جانا یا چیرا لگانا۔ جس طرح سے بوسیدہ کپڑا، یعنی پرانا کپڑا جو پھٹتا ہے تو کیسے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے آسمان بھی پھٹ جائے گا، دروازے ہو جائیں گے، اور وہاں سے فرشتے جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ سور پھونکے جانے کی وجہ سے ہوگا، یہ اس وجہ سے ہوگا جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو انسان، چرندر، پرندر، ساری چیزوں پر تو اس کا اثر پڑے گا ہی پڑے گا، آسمان اور زمین بھی اس سے نہیں بچے رہیں گے۔ یہاں آسمان کے بارے میں کہ آسمان پھٹ پڑے گا، کب؟ جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اس کا اثر اتنا خوفناک ہوگا کہ یہ پہاڑ بھی اس سے نہیں بچا رہے گا۔ اسی طرح سے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ نثر کرنا یعنی بکھری ہوئی چیز، پھیلی ہوئی چیز کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کا نیچے گر کر بکھر جانا، پھیل جانا۔ تو اس کو جو ہے یہ آتا ہے کہ حقیقت میں کیا ہے یہ ساری چیزیں، زمین، آسمان، ستارے، یہ ساری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ سب ایک نیٹ، ایک جال بنا ہوا ہے، جو ایک اس کا سرا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اللہ کی قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک کے چلائے ہوئے ایک نظام سے، اللہ کے نظام سے وہ بندھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جب پہلا سور پھینکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ وہ بندش جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے گا، وہ ڈھیلا پڑ جائے گا، اور جب اس کی ڈھیل ہو جائے گی، اللہ کی ڈھیل پڑ جائے گی، اللہ کے حکم سے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو کھول دیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ ستارے بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، اور ان سب کو سمیٹ کر پھر سمندر میں ڈال دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ فجرت جو ہے وہ فجر سے نکلا ہے، فجرہ اس سے نکلا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو وسیع پیمانے پر جو اس کو پھاڑنا، یا پھر وہ حد سے زیادہ جو ہے بڑھ جانا،
اور فجر جو ہے، فجر کو بھی اسی لیے فجر کہا جاتا ہے کہ وہ سارے جو ہے وہ پھٹ کر کے اس کی روشنی جو ہے وہ پورے افق پہ جو ہے وہ بکھر جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اور وسیع پیمانے پر یہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اور فجور بھی کس لیے کہتے ہیں؟ فجور یعنی گناہ بھی اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ فجور جو گناہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو انسانوں کے لیے جو معاملات میں حد رکھا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حد رکھا ہے، انسان اس حد کو پار کر جاتا ہے، اس حد سے بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی فجور کہا جاتا ہے۔ تو سمندر جو ہے وہ پھٹ جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا اور پھیل جائے گا، وسیع پیمانے پر پھیل جائے گا۔ تو اس سے ایک معنی لیا جاتا ہے کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ چونکہ سمندر پانی جو ہے وہ 3 حصہ ہے، اور زمین یعنی خشکی جو ہے وہ ایک ہی حصہ ہے، تو یہ اللہ کے حکم سے جب پھیلا دیا جائے گا تو پھر یہ پورے زمین پر یہ پھیل جائے گا، اور سارا کچھ تہس نہس ہو جائے گا، سب پھیل جائے گا۔ اور دوسری اس کے بعد اس میں یہ بات لی جاتی ہے کہ جب چاند لپیٹ کر، اوپر کیا دیکھا کہ چاند لپیٹ کر جو ہے وہ سمندر میں ڈال دیا جائے گا، تو پھر سب کچھ بھڑک اٹھے گا، یہ سمندر کا پانی جو ہے وہ ابل پڑے گا۔ اب روایت میں کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ایک ہوا بھیجیں گے اور آگ بھڑکا دیں گے۔ اور پھر اگر اس کو دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے اندر جو ہے وہ لاوا ابل رہا ہے، زمین کے اندر گرمی ہے، لاوا ابل رہا ہے۔ تو قرآن کی ہی رو سے، قیامت کے رو سے جب ایک زلزلہ آئے گا، جب قیامت آئے گی، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلا سور پھونکیں گے تو ایک زلزلہ آئے گا اور پوری زمین ایک ہی وقت میں ہلا ماری جائے گی۔ پوری زمین ایک وقت میں جو اس کے اوپر زلزلہ آئے گا، چاہے وہ پہاڑ ہو اور جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے، سب کچھ ہلا ماری جائے گی، تو جس کی وجہ سے سمندر کی تہ بھی وہ جو ہے وہ پھٹ جائے گی۔ اللہ اکبر، سمندر کی تہ بھی پھٹ جائے گی، اور جب تہ پھٹے گا تو پھر یہ پانی جو ہے وہ اندرونی حصے میں جائے گا، اور اندرونی حصے میں جب اترنے لگے گا تو یہ کیا ہوگا کہ چونکہ اندرونی حصے میں انتہائی جو ہے شدید قسم کا لاوا ابل رہا ہے، وہ کھولتا رہتا ہے، تو اس لاوے پر جب یہ پانی پہنچے گا، اور پانی کس چیز کا مکسچر ہے؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اپنی بندش، اپنا نظام جو ہے وہ تو کھول دیں گے، اب سب کچھ الگ الگ ہو چکا رہے گا، تو یہ جب اس آتش پہ، جو اس آگ میں پہنچے گا، اس لاوے میں پہنچے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس کو کہ ایک آواز ہوگی، ایک پٹاخے کی طرح ہوگا، ایک بم کی طرح ہوگا، اور وہ کیا ماجرا ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ پوری دنیا جب ہلا ماری جائے گی، پھٹ جائے گی، زمین کا تہ جو ہے وہ پھٹ پڑے گا، تو جب یہ اندر جائے گا اور یہ سمندر کا پانی اور اس کا بانڈ جو ہے وہ کھل چکا ہو رہے گا، تو پھر وہ جو بھڑکے گا تو وہ سب کچھ آگ کا لپیٹ بن جائے گا اور دہک پڑے گا، سمندر جو ہے وہ بھڑک پڑے گی، اور یہ بھڑکنے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے گا۔ یہ پورے سمندر میں سمجھیے کہ آگ کا لگنا، اللہ اکبر، اور اس پورے سمندر میں اس آگ کے لگنے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے گا، اور پھر یہ زلزلے سے پہاڑ جو اکھڑا جائے گا، اور پھر ساری چیزیں جو ہے وہ فنا کر دی جائیں گی، پھر یہ پورا ایک زمین چٹیل میدان ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْقُبُورِ بُعْثِرَتْ، اب کیا ہوگا؟ اب یہ زمین چٹیل میدان ہو گئی، اب ساری چیزیں جو ہے زمین سے اکھاڑ پھینکی جائیں گی، یعنی جب قبریں اکھاڑ کر یعنی کھول دیے جائیں گے، اکھاڑ پھینک دیے جائیں گے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ یہاں کہ انسان کو ساری چیزیں تو اس میں سے نکلیں گی، چاہے وہ معدنیات ہو، زمین کے اندر اس کے اندر جو میٹلز ہیں یا سونے چاندی ہیں یا جو بھی ہیں، وہ ساری چیزیں تو نکلیں گی ہی نکلیں گی، اور اس کا کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، جس کے لیے آج دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے لیے دنیا میں جو ساری چیزیں لوگ داؤں پہ لگانے کے لیے تیار ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس وقت اس چیز کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، کھول دی جائیں گی، تو سارے مردے جو ہیں اس سے ابل پڑیں گے، اللہ کے حکم سے ان سے نکال دیا جائے گا، اور نکال کر کے پھر وہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا۔
پہلا مرحلہ کیا ہوا؟ پہلا مرحلہ پہلا سور پھونکنے کا ہوگا جو قیامت کے آنے کا منظر تھا، اور اس وقت جو ساری چیزیں فنا ہو جانے کے بعد یہ زمین جب چٹیل میدان ہو جائے گا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ 40 کا ذکر آتا ہے، 40 دن یا 40 سال یا 40 مہینہ، یہ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے، 40 کا ذکر آتا ہے کہ 40 کی مدت کے بعد پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اب 40 کی مدت کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے مردے جو ہیں سب کچھ جو ہیں وہ زندہ ہو کر کے نکل جائیں گے۔ اب اسی کو کہا جا کہ مردے جو ہیں قبر سے اٹھائے جائیں گے، اور اسی لیے ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ ہمیں ہمارے خوابگاہ سے کس نے اٹھایا؟ یہ کہیں گے کافر، کیونکہ قبر میں بھی عمل کے حساب سے انسانوں کے ساتھ وہ معاملہ ہوتا رہے گا، قبر میں بھی ہر انسان کے ساتھ معاملہ اس کے عمل کے حساب سے ہوتا رہے گا۔ تو جب کافر کو اٹھایا جائے گا اور یہ جب قیامت ہوگی اور جب یہ منظر دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہمیں ہمارے خواب و گاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اب کیا ہوگا؟ ہر انسان جو ہے وہ اٹھے گا قبر سے اور پھر سب دوڑ پڑے گا اللہ کے حکم سے حشر کے میدان کی طرف، اور حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اور حشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ حشر کے میدان میں قیامت کے دن وہاں پہنچ کر ہر شخص کو، ایک ایک شخص کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس نے کون کون سے کام کیے تھے، اس نے کیا 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 تھا۔ اب اس کو یہ پتہ چل جائے گا اور پھر کیا کہے گا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ جب انسان موت کو دیکھ لیتا ہے اس وقت ہی اس کی یہ خواہش ہو جاتی ہے کہ یا اللہ ہم نے کچھ آگے اپنے لیے بھیجا ہوتا۔ اب انسان کو بتایا جا رہا ہے، اب یہ جو بات بتائی گئی کہ انسان دیکھ لے گا کہ اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، تو اس میں 3 جو معنی لیا گیا ہے اس کا، اور وہ مفسرین نے لیا ہے، تینوں معنی ہی صحیح ہے۔ اب 3 معنی جو اس کا لیا گیا، پہلا معنی یہ ہے کہ جو انسان نیک عمل کرے گا، جو اس نے نیکی کی ہوگی وہ اس کو جان لے گا، اس کو اجر ملے گا اس کا، یا پھر نیک عمل کرنا چاہیے تھا اس کو لیکن اس نے نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا، تو پھر اس کا حساب اللہ سبحانہ وتعالیٰ لے گا۔ جو اس نے نیکی کی اس کا اجر اس کو ملے گا، وہ دیکھ لے گا، یا جو نیکی اس کو کرنی چاہیے تھی اور وہ اس نے نہیں کیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے حساب لے گا، پھر وہ اس کو دیکھ لے گا اور جان لے گا۔ دوسرا معنی اس کا یہ لیا گیا ہے کہ انسانوں کے ہر اگلے پچھلے یعنی آگے پیچھے کیے عمل کو وہ دیکھ لے گا۔ اس نے جوانی میں جو عمل کیا تھا اب وہ اس کو ابھی دنیا میں تو یاد نہیں ہے، لیکن اس کو وہاں پتہ چل جائے گا اس نے جوانی میں کیا عمل کیا تھا یا زندگی کے اپنے آخری حصے میں کیا عمل کیا تھا، یعنی پہلے حصے سے لے کر کے آخری حصے تک میں اس نے کیا کیا عمل کیا تھا جو اس کو تو یاد نہیں ہے، وہ تو بھول گیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب خبر ہے اور وہاں وہ سب کچھ دیکھ لے گا۔ اور وہی پھر اس کا ذکر جو ہے سورہ کہف میں آتا ہے کہ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ یہ کیسی کتاب ہے، کیا کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہائے ہائے ہماری کمبختی، کیا ہے یہ اس اعمال نامے کو، کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، اس میں تو ساری چیزیں جو ہے درج ہوئی ہوئی ہے، چھوٹے بڑے سارے اعمال جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، تو وہ انسان دیکھ کر کے کہے گا، تو پھر یہ چیزیں جو ہے اس کو سب کچھ وہ پتہ چل جائے گی۔ اور پھر تیسرا جو اس کا معنی لیا گیا ہے، پہلا معنی تو وہ ہوا کہ نیک عمل کرے گا تو اس کو نیکی اس کو ملے گی، اس کو اس کا اجر ملے گا، وہ دیکھ لے گا، یا پھر اس نے نیک عمل نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا وہ اس کو دیکھ لے گا جب اس کو اس کا حساب لیا جائے گا۔ پھر کیا ہے کہ جو زندگی کے اگلے یا پچھلے دور میں اپنے کیے ہوگا، اپنی جوانی میں یا اپنے بڑھاپے میں سب کچھ دیکھ لے گا۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ نیکی کیا اس کا بھی اجر پائے گا، اور جو اس نے نیکی نہیں کیا لیکن لوگوں نے اس کی وجہ سے نیکی کیا، یعنی اس کو دیکھ کر کے کیا، اس کے کرنے کی وجہ سے کیا، اس کے رغبت دلانے کی وجہ سے کیا، اس شخص کو نیکی کے راستے پر لگانے کی وجہ سے کیا، تو اس نے تو نیکی کیا نہیں لیکن اس کا بھی اجر اس کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے برائی،
اگر وہ اس شخص نے کوئی برائی کی یا اس کی وجہ سے برائی کسی نے کیا، اس کو دیکھ کر کے کسی نے برائی کیا، یا اس سے رغبت حاصل کر کے کسی نے برائی کیا، یا کسی کو برائی کی طرف کسی نے لگا دیا، اس کی وجہ سے جب تک برائی کرتا رہے گا، اس کو دیکھ کر کوئی اور شخص کریں گے، اس کو دیکھ کر کوئی اور شخص کریں گے، تو اسی طرح سے اس سے برائی سیکھنے والے کا بھی جو گناہ اس کو ملتا رہے گا قیامت تک، تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اب نیکی میں کیا ہے، ایک نیکی کوئی کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، اچھی نماز پڑھ رہا ہے، اب کسی کے نمازی ہونے کو کوئی اور اس سے سیکھ لے اور اس سے جان لے، خود بخود بھی اگر سے رغبت حاصل کرتا ہے، جانتا ہے، سیکھتا ہے، اس کا بھی اجر ملے گا۔ اگر کسی نے کسی کو نماز پڑھنا سکھا دیا تو وہ جب تک نماز پڑھے گا اس کو اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے قرآن کوئی پڑھتا ہے، کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، اس کو اجر ملتا رہے گا۔ کوئی نیکی کا کام اس کو سکھا دیا تو اس کو کسی برائی سے ہٹا دیا اور اس کو نیکی میں لگا دیا، تو یہ ساری چیز اسی طرح سے کوئی برائی میں کسی کو لگا دیا، برا کام خود بھی کرتا ہے اور کسی کو برائی کی طرف یہ کر دیا تو اس کا بھی گناہ ملتا رہے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نیکی کی راہ اختیار کی، یعنی ہدایت کی راہ اختیار کی، خود کی اور پھر نیکی کی راہ اختیار کی اور ہدایت کی طرف کسی کی رہنمائی کی، کہ جس شخص نے نیکی یا ہدایت کی راہ کی طرف کسی کی رہنمائی کی، اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا، اور اسی طرح برائی یا برا کرنے والوں کے لیے وعید ہے کہ اس کے لیے تباہی ہے۔ تو ہر انسان جو ہے اس دن یہ جان لے گا، قیامت کی ہولناکی کا یہ معاملہ ہے جو بڑا ہی تنبیہ والا ہے کہ اس دن انسان کو سب کچھ پتہ چل جائے گا اور وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی اور غفلت میں دنیا کی زندگی کو ہی انسان جو سب کچھ سمجھ کر کے بیٹھا ہے، تو جو انسان دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کر بیٹھ گیا اور آخرت سے بے خبر ہے، آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہا ہے، اور آخرت سے جو ہے منہ پھیر کے بیٹھا ہوا ہے، بھلا بیٹھا ہے آخرت کو، تو اپنی نافرمانی، اپنی گناہ، اپنے غلطی، اپنے غفلت کے ساتھ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور یہ ساری چیزیں اس کی، دنیا میں تو انسان بھول گیا ہے سب کچھ کر کے، کیا اس نے صحیح کیا، کیا اس نے غلط کیا، بس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اور پیچھے کا سب کچھ بھولتا جا رہا ہے۔ تو جب سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا اور جو برے ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، وہ اس گندگی کے ساتھ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیسی شرمندگی اور کیسی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم۔ تو یہ ساری کیفیت ہوگی آخرت میں۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس چیز کی خبر دے رہا ہے کہ اے انسان اس دن کے پہلے اپنے آپ کو سدھار لو، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے انسان تم کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے؟ تم کو تمہارے معزز رب کے بارے میں، وہ رب جو تمہارا مالک ہے، وہ رب جو تمہارا خالق ہے، وہ رب جو تمہارا پرورش کرنے والا ہے، وہی رب پوری پکڑ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ہر طرح سے تمہاری پکڑ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو آخر تم اس رب سے کیوں دھوکے میں ہو؟ آخر کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یہ دنیا کو کیا کہا گیا؟ متاع الغرور۔ اب یہ غرور یعنی دھوکے والی چیز ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا دھوکے کا سامان اس لیے ہے کیونکہ انسان کا یہ کبھی ساتھ نہیں دے گی اور کبھی یہ ساتھ نہیں دیتی ہے۔ کوئی انسان اپنے ساتھ دنیا کو نہیں لے کے جا سکتا ہے، دنیا کی ایک چیز نہیں لے کے جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنے بدن کے کپڑے کو بھی ساتھ لے کے نہیں جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے کیوں نہیں سمجھتا ہے، کیوں اس رب سے غافل ہے، کیوں اس مالک سے غافل ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آخر تم دھوکے میں کیوں پڑے ہو؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر کیوں نہیں کرتے، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم کس وجہ سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اتنا کریم ہے، تم پر اتنا احسانات کر کے رکھا ہے، تمہارے اوپر تو اتنا احسان ہے، تم کو عقل فہم دے رہا ہے، تمہاری زندگی گزارنے کا سامان اس نے کیا ہے، اسی کو تم نہیں پہچان سکے،
اور اسی کو تم ناراض کر کے رکھے ہوئے ہو، اور اسی کی طرف سے تم دھوکہ کر کے بیٹھے ہو۔ تعجب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، کس چیز نے، آخر ایسی کیا چیز ہے جس سے تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ بنیادی طور پر یہاں جو ایمان نہیں لاتے ہیں ان کی طرف ہے، اور پھر ان لوگوں کی طرف ہے جو اپنے عملی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی قدر نہیں کرتے، یعنی وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سن رہا ہے، تو کرتے وقت بھی انسان کو رکنا چاہیے، کہتے وقت بھی انسان کو رکنا چاہیے۔ انسان جو ہے وہ کیسا جو ہے وہ بے حیا ہے، انسان کے اندر حیا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں تعجب کے ساتھ سوال پوچھ رہے ہیں، اور اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو بڑا حیا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو اللہ سے حیا کرتا ہے وہ اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور پیٹ اور جو کچھ کی اس میں ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سر میں کیا ہے؟ یعنی اس کی سوچ، اس کا خیال، یہ ساری چیزیں ان میں تقویٰ ہونا چاہیے۔ اس میں تک جو اللہ سے ڈرے گا، اس کی سوچ میں، اس کے خیال میں، اس کے ہر جو ہے اس کے ذہن میں جو ہے وہ تقویٰ رچا بسا رہے گا۔ اس کے کھانے پینے میں، اس کی ازواجی زندگی کے روش میں حلال حرام کا جو ہے وہ تمیز رہے گا، یعنی تقویٰ ہوگا اس میں۔ یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو رحم کر رہا ہے تو وہ تو انصاف بھی کرے گا، وہ تو انصاف بھی کرے گا۔ تو تم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ تم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، جو تمہاری پرورش کر رہا ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا خالق ہے، وہ انصاف بھی کرے گا، تمہاری پکڑ بھی کرے گا۔ تو تم کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے اس چیز سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کیوں وہ خود سوال کر رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی انسان ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کے گناہوں پہ جو ہے پردہ ڈالا ہوا ہے، ان کو رسوا نہیں کیا، اور وہ ان کے اس کرم کی وجہ سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس لطف کرم سے اور دھوکے کے جو ہے اور زیادہ جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کتنے ہی انسان ایسے ہیں کہ گناہ غلطیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں فوراً سزا نہیں دیتا، تو اور غلطیاں اور غلط کام کرنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کے رکھے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ سب چیزیں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کرے گا؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ انصاف نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ جس رب نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو درست کیا، پھر تمہارا سارا جو ہے وہ متوازن بنایا، یعنی ہر چیز ایک معتدل ایک توازن سے تم کو بنایا، اور جس صورت میں بھی اس نے چاہا تمہیں جوڑ کر تیار کر دیا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو روز جزا کو جھٹلاتے ہو، یعنی وجہ بھی بتا دی گئی۔ اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تم جھٹلاتے ہو، اس رب کو جو کریم ہے، جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو درست کر دیا، تم کو برابر کر دیا، یعنی تم مٹی سے پیدا کیے، تم کو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو شکل و صورت کی، تمہارے ایزا بنائے، تمہارے ہاتھ پیر جو تم دیکھ رہے ہو برابر ہیں، تمہاری آنکھیں جو ہیں ایک چھوٹی ایک بڑی نہیں ہیں، تمہاری آنکھیں برابر ہیں، تمہارے ناک کا جو ہول ہے وہ ایک بڑا ایک چھوٹا ہو جائے ایسا نہیں ہے، وہ سب چیز ایک اندازے پر، ایک بیلنس پہ، ایک برابر طرح سے درست طریقے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا۔ عقل کے اعتبار سے دیکھو تو تم کو جانور کی طرح ایسے نہیں بنایا، تم کو اشرف المخلوق بنایا، تم کو عقل اور سمجھ دی۔ پھر اپنے جسم کے اندر دیکھو کہ ہر چیز کیسے ایک توازن میں بنا ہے، ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے درست کیا ہے، چاہے وہ باہری ہو، چاہے وہ باطنی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، تمہارے باہر کا ہو یا اندر کا ہو۔ اب انسان کے اندر کتنی ساری چیزیں، ایک آج کل جو بیماری اتنی پھیلی ہوئی، ایک شوگر اور بی پی، اسی سے سمجھیے اب انسان چاہے تو عبرت لے سکتا ہے اور اس کو بہت اثر کر سکتی ہے۔ ایک انسان کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شوگر تو رکھا ہے، شوگر لیول جب بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے تبھی تو اس کو بیماری کہا جاتا ہے، تبھی وہ بیماری کہلاتی ہے، ورنہ ایک اندازے پر تو اللہ نے درست کر کے رکھا ہے۔
سبحان اللہ. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اتنی ساری چیزیں نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اگر انسان ایک اپنے جسم کو دیکھے تو وہ ایک اندازہ نہیں لگا سکتا ہے اللہ کی رحمت کا، اللہ کے کرم کا، کہ اتنا کرم کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ایک اندازے سے پیدا کر کے، بنا کر کے، درست کر کے، سجا کر کے احسن تقویم بنایا ہے، معتدل، بیلنس. چونکہ ہم ہر دن اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر دن اس کو دیکھ رہے ہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، تو ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس صورت میں چاہا اس کو جوڑ دیا، اور اچھا جوڑا. جسم کے اندر کتنے جوڑ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو پھر ایک خوبصورت لباس یعنی اسکن سے اس کو کور کر دیا. یہ ساری اللہ کی ترکیب ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے ہر چیز کو. کبھی کبھی دیکھیے کہ کبھی کسی بچے کا سر جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے، یا ایک ہی سر ہوتا ہے اور دو جو ہے اس کا باڈی ہوتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبق سکھانے کے لیے دکھاتے ہیں کہ دیکھو کتنا احسان ہے میرا تم پر، کہ تم ایک اچھے اس میں پیدا ہوئے ہو، اور تمہاری زندگی جو اتنے اندازے سے، اتنے درست طریقے سے چل رہی ہے. تم کو ہم نے کتنا اچھا بنایا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبق سکھاتے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں کہ انسان دیکھو، سمجھو، غور و فکر کرو. ان چیزوں سے غافل انسان جو پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ بتائی گئی کہ ہرگز نہیں، بلکہ تم تو روز جزا کو جھٹلاتے ہو. اب وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کیوں دھوکے میں پڑے ہو، کیوں غفلت کی زندگی گزار رہے ہو، کیوں غور و فکر نہیں کرتے ہو، کیوں آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہو، کیوں قیامت پر یقین نہیں ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ تم نہیں جانتے ہو، تم جانتے ہو لیکن تم جھٹلاتے ہو. انسان جان رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان ہر دن یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق، انسانوں کی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے ہر انسان کی زندگی اور موت ہو رہی ہے. تو تمہارے ایمان نہیں لانے کا یا نیک عمل نہیں کرنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو سبب یہ ہے کہ تم روز جزا کو جھٹلا رہے ہو. یہ سبب ہے، ریزن یہ ہے کہ تم جھٹلاتے ہو. ایک تو جھٹلانا یہ ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں لے کے آ رہا ہے، سرے سے جھٹلا رہا ہے وہ، تو وہ پھر نیک عمل ہی کیسے کرے گا. اور ایک جھٹلانا یہ ہے کہ تم ایمان کو جھٹلا رہے ہو، اسلام کو جھٹلا رہے ہو. اور ایک جھٹلانا یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایمان جو ہے اتنا پختہ نہیں ہے، ایمان پختہ نہیں ہے، قیامت کو جھٹلانے کے ہی اس میں ہو، تبھی تو تم اس کی تیاری نہیں کر رہے ہو. کیونکہ ایمان جتنا پختہ ہوگا اس کا نیک عمل اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور اتنا ہی اچھا ہوگا، اور اتنا ہی اس کو اس کی فکر ہوگی. جتنا پختہ اس کا ایمان آخرت پہ، اس کا عمل نیک اتنا زیادہ ہوگا، اتنا اچھا ہوگا، اور اتنا اس کو خوف ہوگا، اتنا اس کو فکر ہوگا اس چیز کا، اور اتنا وہ برائی سے رکے گا، اتنا وہ نافرمانی سے رکے گا. تو یہ ایمان کی بات ہے. ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی کوئی روایت ہے، ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ابو مسعود جو ہیں وہ ایک بار اپنے غلام کو مار رہے تھے. اب وہ غلام جو ہے وہ چلا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مسعود سے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے زیادہ قدرت رکھتا ہے تم پر جتنا تم اپنے غلام پہ رکھتے ہو. یہ سنتے ہی ان کا چابک جو ہے وہ ہاتھ سے گر گیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے آزاد کرتا ہوں. یعنی انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا ابو مسعود نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ فرمایا کہ اگر تم اس غلام کو آزاد نہ کرتے تو تم کو آگ جھلسا دیتی. اللہ اکبر. اب انہوں نے جو غلام کو آزاد کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو آخرت پر یقین تھا. اس لیے جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ احساس دلایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر یہ قدرت رکھتا ہے، تم سے زیادہ قدرت اس کو ہے کہ وہ تم پر قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے کچھ بھی تمہارے ساتھ کر سکتا ہے. تم تو ایک تھوڑی سی قدرت رکھتے ہو جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے، تو تم کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا جب
احساس دلایا گیا فوراً وہ اپنا چابک چھوڑ دیے اور اس غلام کو آزاد کر دیے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈر گئے اور انہوں نے آخرت کی فکر کے لیے، اپنی آخرت کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ غلام کو آزاد کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ کلا کا معنی مفسرین نے حقاً سے لیا ہے کہ یہ بالکل سچ ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ اصل سبب، اصل ریزن یہی ہے اس ناقدری کا کہ انسان جھٹلانے والا ہے یوم آخرت کو، کیونکہ جس انسان کو نتیجے کی فکر ہوگی، جس انسان کو رزلٹ کی فکر ہوگی اور اس پر یقین ہوگا، تو پھر انسان جو بھی کام کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ یہ کام غلط ہے یا صحیح ہے، یہ سوچ کر کام کرے گا، یہ دیکھ کر کام کرے گا۔ اور اگر کوئی کام کرتا ہے اور یہی سمجھ رہا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، تو اللہ نہ کرے جب قیامت کے دن جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ جو بھی کچھ بھی اس نے کیا تھا سب بیکار ہے، سب بیکار ہے، تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے ایک نیکی کرنے والے کو بھی، نیک کام کرنے والوں کو بھی خوش نہیں ہو کر کے بیٹھ جانا چاہیے کہ ہم نے تو یہ کیا اور ہم نے تو یہ کیا، بلکہ فکر، اور جب تک کامیاب انسان نہیں ہو جائے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے آخرت میں، تب تک اس کو چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ انسان کی زبان کا ایک جملہ اس کو گہرائی میں لے جا کے سکتا ہے۔ انسان کی ایک حرکت جو ہے کہیں نہ اس کی پکڑ ہو جائے اور اس کے نیکی کو برباد کر دے، تو انسان کو جو ہے وہ بہت ہی محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کب اس کو دھوکے میں ڈال دے، شیطان اس کو کب انسان کو دھوکے میں ڈال دے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ نیکی کر رہا ہے اس کو ریاکاری میں ڈال دے، نیکی کر رہا ہے اس کو احسان جتانے والا بنا دے، اس کو بتا کر کے اس کو ضائع کرنے والا بنا دے۔ تو اس لیے نیکی کرنے کے باوجود بھی انسان کو چاہیے کہ وہ محتاط رہے۔ تو یہاں تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نیکی نہیں کرنے کی وجہ، ایمان نہیں لانے کی وجہ، یہ وجہ بتائی گئی کہ وہ آخرت کو جھٹلانے والا ہے۔ تو یہ نیکی کرنے کے بعد بھی محتاط رہنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب تک آخرت کو دیکھ نہ لے تب تک اس کے دل میں امید اور خوف جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ تم پر تو نگران مقرر موجود ہیں جو معزز کاتب ہیں، لیکن کیونکہ یہ جو لکھنے والے جو فرشتے ہیں کرامن معزز ہیں، شریف ہیں، یعنی ان سے کوئی غلط کام نہیں ہوتا ہے، اور یہ تو اتنے شریف ہیں کہ تم سے ان کا کوئی بھی جو عداوت نہیں ہے، تم سے کوئی ان کی لڑائی نہیں ہے، اور نہ تو یہ کچھ لے دے کر کے کچھ غلط ہی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، نہیں، یہ بہت ہی شریف ہیں، معزز ہیں، کرامن ہیں یہ لکھنے والے جو ہیں۔ تو یہ فرشتے جو ہیں لکھ رہے ہیں جو کوئی غلطی نہیں کرتے، کسی طرح کی کمی کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ تمہارا ایک ایک عمل جو ہے وہ سب لکھ رہے ہیں۔ تو کیسے دھوکے میں پڑے ہو جبکہ تمہارا ایک ایک حرکت، ایک ایک نگاہ کا جو سکنات ہے، حرکات ہے، وہ سب کچھ تمہارا جو ٹھوس طریقے پر جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ تمہاری سوچ کیا ہے، تم جو کبھی تیوری چڑھاتے ہو، تم کیسے اعمال کرتے ہو، تمہاری گفتگو کیسی ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، تمہارا ہر کام جو ہے وہ، اور ہر جگہ، ہر کام، ہر جگہ، ہر وقت وہ فرشتے موجود ہیں اور لکھ رہے ہیں اور درج ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو عالم ہے، کامل علم کا مالک ہے، وہ اس کو سب کچھ پتہ ہے اور وہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے۔ کیونکہ یہ حجت بن جائے قیامت کے دن۔ اب نیک لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ نیک لوگ کہاں ہوں گے؟ نعیم میں ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ اور وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور فجار لوگ، فاسق لوگ کہاں ہوں گے؟ جہیم میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے۔ فجار یعنی کھلے عام، دل کھول کر، وسیع پیمانے میں غلط کام کرنے والے، بہت زیادہ بدعملی کرنے والے، اور ابرار جو ہے وہ بر کی جمع ہے، یعنی بر کیا، بہت ہی نیکی، اتنی نیکی جیسے سمجھیے کہ ایک باغ ہے اور باغ میں پھول جو ہیں بکھرے پڑے ہیں اور اس کو انسان جو ہے وہ سمیٹ رہا ہے، بٹور رہا ہے، سمیٹ رہا ہے اور بٹور رہا ہے، رکھتا جا رہا ہے۔ اتنی نیکی، خوب نیکی کرنے والا، یعنی کہ موقع کی تلاش میں رہنے والا، کہ کب اس کو کس موقع
کا جو ہے وہ موقع، کب کس نیکی کرنے کا اس کو موقع مل جائے اور پھر اس کو کر بیٹھے۔ تو یہ ابرار لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب اپنے نیکی کے موقع کو ضائع نہیں کرنے دیتے ہیں، موقع ملا اس کو جھٹ لے لیا۔ یسارعون الخیرات یعنی دوڑ لگانے والے جو ہوتے ہیں وہ جو ہیں کہ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو جزا اور سزا کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں نیک جنت میں جائیں گے، ایسے لوگ جہنم سے بچا لیے جائیں گے، اور ایسے لوگ نعمتوں والی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ نعمتوں والی جنت کا جو ذکر ہے نیک لوگوں کے لیے، تو نیک لوگ جو ہوں گے، جو ایمان والے لوگ ہوں گے، اس ایمان کی حلاوت کی وجہ سے اہل ایمان کو دنیا میں بھی نعمت حاصل ہے، اور وہ نعمت ہے قلبی سکون۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ، ایمان والوں کو قلبی سکون حاصل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر قبر میں بھی سکون ہوگا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت میں بھی نعمتوں والی جنت میں داخل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہرگز اس سے غائب نہ رہ سکے گا، غائب نہ ہو سکے گا، یعنی کہ وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکے گا، وہاں سے کہیں اور پناہ نہیں لے سکے گا، دوسری جگہ کہیں نہیں جا سکے گا، اس میں جانے کے بعد وہاں سے نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر غائب کی بات یہ کہی گئی ہے کہ تم آج جو جہنم میں، آخرت میں سب کچھ مرحلہ جو ہے وہ پار ہو جانے کے بعد جب تم کو جہنم میں ڈالا گیا، تو جہنم میں جب تم بھنے جاؤ گے، تم کو عذاب ملے گا، اس سے پہلے بھی تم غائب نہیں تھے، یعنی تم کو قبر میں بھی تم کو عذاب مل رہا تھا، تم اس سے بھی قبر میں بھی اس سے دور نہیں تھے، تم کو قبر میں بھی عذاب مل رہا تھا، کیونکہ انسان کے عمل کے حساب سے اس کا معاملہ قبر میں بھی ویسا ہی ہوتا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اب یہ فرما رہے ہیں کہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم یوم جزا کو جھٹلاتے ہو، تم کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ جس دن کوئی کسی دوسرے کے لیے کچھ نہ کر سکے گا، اور اس دن حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس دن صرف حکم چلے گا۔ اور یہ یہاں جو اتنی تاکید کی گئی، یہ تاکید کہہ کر کے دو بار یہ بتائی گئی کہ وہ دن ایسا دن ہے، وہ دن بدلے کا جو دن ہے اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں نہیں معلوم کہ اس دن کیسی عدالت لگے گی، کیسے کیسے ہمیں پرکھا جائے گا، کیسے کیسے تولا جائے گا۔ تم جزا اور سزا کے دن کو اتنا اہمیت نہیں دے رہے ہو، تم سیریس نہیں ہو اس کے بارے میں، لیکن سوچو سمجھو کیسے کیا ہونے والا ہے۔ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کچھ نہیں کر سکے گا، اس دن حکم یعنی حکومت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکومت ہوگی۔ آپ چاہے کتنا بھی کچھ سوچ لیں، کتنا بھی غور کریں، کتنی بھی ہولناکیوں کی پوری کیفیت جو ہے وہ سوچنے کی کوشش کریں، لیکن انسان حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ مختصر یہ سمجھ لینا انسان کو کہ یہ حال ہوگا کہ اس دن سارے رشتے ناشتے، اس دن ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہر ایک کو بس اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے دنیا میں تو اللہ نے تو بہت لوگوں کو، ہر طرح کے لوگوں کو، ہر طرح کی جو ہے ایک دوسرے پر حکومت دے کے رکھی ہے، کئی طرح کے لوگوں کو کئی طرح کے لوگوں پر حکومت دے کے رکھا، اور سب کا چلتا ہے، اور لوگ سفارش کرتے ہیں دنیا میں، لیکن آخرت میں ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ بادشاہ جو ہے دنیا میں وہ اپنی رعایا پر حکومت کر رہا ہے، کوئی افسر بڑا افسر ہے تو اس کے جو انڈر میں ہیں، جو ماتحت ہیں، وہ اس پہ حکومت کر رہا ہے، ماں باپ جو ہیں اپنی اولاد پہ حکومت کر رہا ہے، مالک جو ہے اپنے غلام پہ حکومت کر رہا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پر حکومت کر رہا ہے اللہ کے اذن سے۔ دنیا میں اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، ساری کی ساری حکومت، سب کی یہ حکومت، سب کچھ ختم ہو جائے گی، یہ اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ ختم کر دیں گے، اور اس دن اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہوگا، سب کچھ ختم کر دیں گے، کسی کو دم مارنے کی بھی جرت وہاں نہیں ہوگی، اسی کا حکم ماننے پر سب مجبور ہوں گے، مجبور ہوگا انسان کہ اللہ کا حکم مانے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں تو اس کو اختیار دے کے رکھے ہوئے ہیں کہ تم مانو، لیکن انسان اپنے اختیار کو
جو ہے اپنے اختیار کی وجہ سے تو دنیا میں جو مان رہا ہے وہ مان رہا ہے، جو نہیں مان رہا ہے اب جب اس کو ماننا پڑے گا وہاں تو وہ اس کی مجبوری ہوگی، کیا وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے؟ تو اسی کی بادشاہی ہوگی، اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صرف اور صرف بادشاہی ہوگی، اور سارے اختیار جو اسی کے لیے ہوں گے، اور صرف اسی کا حکم اس دن چلے گا۔ اب یہاں یہ سوال کیا گیا، پھر جواب دیا گیا کہ کس کی بادشاہی ہوگی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی ہوگی۔ یہ سوال بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہے ہیں اور جواب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دے رہے ہیں۔ تو یہاں یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے سوال اور جواب سے کہ دنیا میں تو تم مجھے جھٹلا رہے ہو، میری نافرمانی کر کے اپنی بات مان رہے ہو، کیونکہ یہ اختیار بھی اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی تم کو دے کے رکھا ہے، میں نے ہی تم کو دے کے رکھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو تم تو دنیا میں تو کر رہے ہو، لیکن خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اس دن ساری کی ساری بادشاہی صرف میری ہوگی، پھر تمہیں میری گرفت سے کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ میری مرضی ہوگی، میں جسے چاہوں گا اپنے فضل سے نواز دوں گا، جسے چاہوں گا جہنم میں پھینک دوں گا، جس کا چاہوں گا آسان حساب لوں گا اور جس کا چاہوں گا زبردست لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے رحمت سے فضل سے ہمیں ڈھانپ لے اور ہمارا حساب آسان لے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری شکل و صورت بنائی، ہمیں عقل اور سمجھ دیا، ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنا آخرت پر یقین ہے، ہمارے اندر آخرت پر یقین کتنا ہے، کتنا ہم عمل خیر کرتے ہیں، کتنا ہمارا ایمان جو ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، آخرت کی تیاری ہم کس لیول میں کر رہے ہیں، یہ اپنا محاسبہ ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ فرشتے کی وجود کے بارے میں جو بات آئی تو اس سے انسان کے اندر جو ہے یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کہہ رہے ہیں اور جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فرشتے جو موجود ہیں وہ لکھ رہے ہیں، تو ہم اپنے عمل پہ نظر رکھیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، ہر وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میرے عمل، میرے حرکات، میرے سکنات پہ جو ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں، وہ درج کیا جا رہا ہے، اور پھر اللہ کے حضور یہ پیش کیا جائے گا تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ تو ہمیں محتاط ہو کر کے عمل کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کون کس کے کام آئے گا قیامت میں، تو اس کے متعلق پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 جگہ جو ہے نا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، 3 جگہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہ ایک جگہ ہے میزان، اور دوسری جو جگہ ہے وہ نامہ اعمال کی تقسیم کے وقت، اور تیسری جو جگہ ہے وہ پل صراط کے وقت، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو یہ قیامت کی ہولناکی میں صرف عمل خیر ہی کام آنے والا ہے، باقی کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور قرآن کے ساتھ جینے، قرآن پر ایمان اور عمل کی حالت میں دنیا میں رکھے، اور موت بھی اسی حالت میں آئے کہ اللہ کے فرما بردار ہوں، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔